اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے ایک اور نہایت مبارک اسم العلیم پر بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والی عظیم ذات، بہت وسیع علم والی باخبر دانا، یعنی بے شک وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ دنیا کا کوئی علم اس سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اس نے خود تمام دنیاوی علوم کے دروازے اپنی مخلوق پر کھول رکھے ہیں۔ العلیم کے بنیادی حروف ہیں عین، لام اور میم۔ علم یعنی کسی چیز کو کما حقہ جاننا، پہچاننا اور اس کا ادراک کرنا۔ ادراک حقیقت کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، اور عالم کی جگہ عالمون ہے، اور علیم کی جگہ علماء ہے، اور العلیم اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے۔ ناظرین، عربوں کے نزدیک علم کا درجہ معرفت اور شعور سے زیادہ بلند ہے، اسی لیے وہ اللہ کے لیے علم، عالم یا علیم اور واللہ عالم کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک معرفت علمی غور و خوض کے بعد ادراک سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ادراک مستقل نہیں ہوتا، جبکہ وہ علم جو تدبر اور فکر کی بجائے وحی سے حاصل ہوتا ہے وہ عظیم علم ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو وہ کچھ علم نہیں تھا جو ہم نے وحی کے ذریعے تم تک پہنچایا۔ العلیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم نام 157 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں سمع، بصر اور قلب کو حصول علم کا ذریعہ بتایا ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں قلب کی جگہ فواد یعنی حواس، تصورات اور احساسات کو بھی حصول علم و یقین کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، جب علم یقین کے درجے تک پہنچ جائے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں وحی کی ضد کو احواہ یعنی انسان کے وہ خود ساختہ تصورات سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہوتا۔ ناظرین، کیونکہ اللہ کا علم اس کی کائنات کے ذریعے ہوتا ہے، لہٰذا کل کائنات عالم کہلائی جانے لگی، اور اس کے ہر شعبے کا ماہر عالم کہلانے لگا، جیسے عالم فلکیات، عالم نفسیات اور عالم الانسان، یعنی خود انسان کا علم بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے نسل یا قوم کو بھی عالم کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہہ کر بتایا گیا کہ بعض کو بعض پر فوقیت دی گئی، جیسا کہ اس دور میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ سورہ الفاتحہ میں رب العالمین سے مراد اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت اور کائنات انسانی کے نشو و نما کی بطور ہے۔ العلیم رب العالمینی کی صفت محض ذہنی تصور یا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ یقین، محسوس اور شہادت کی شکل میں سامنے آنی چاہیے، جس سے مسلمان کے دل میں حمد کی سی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ نہ صرف علیم ہے بلکہ علم عطا کرنے والا بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات کا علم عطا فرمایا۔ سورہ العلق کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا اور ایکسپریس کرنا سکھایا، یعنی ہر طرح کی صلاحیت اور استعداد دی۔ حتیٰ کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شکاری کتوں کو شکار پکڑنے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا علم بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ ایک علم تو ناظرین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو براہ راست وحی کے ذریعے ملتا ہے، دوسرا وہ جس کی صلاحیت تمام انسانوں میں رکھ دی گئی ہے۔ وحی کے علم میں تو کوئی نبی کے علاوہ شامل نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر میں ہے کہ کیا تم نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ بادلوں سے میਂہ برساتا ہے اور مختلف طرح کے پھل اور میوے پیدا کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ سرخ، سفید، سرمئی اور سیاہ پہاڑ بناتا ہے، اسی طرح انسانوں، مویشیوں اور دیگر جانوروں میں بھی اس نے مختلف اقسام پیدا کی ہیں۔
یعنی آج کل کے جو سائنسی علوم ہے وہ تمام کے تمام اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں، جس کا ترجمہ ہے اس کے بندوں میں سے وہی اس کی قدرت اور علم کے سامنے لرزہ اندام ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی علماء۔ اور قرآن حکیم علم الاشیاء کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ العلیم، ناظرین قرآن پاک میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام دوسرے ناموں کے ساتھ مل کر آیا ہے، جیسے الفتاح العلیم، عزیز العلیم، السمیع العلیم اور الخلاق العلیم، العلیم الحکیم، علیم الخبیر اور علیم القدیر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ جو تم پکار کر اور چپکے سے یا اس سے بھی زیادہ مخفی انداز میں بات کہو، یعنی دلوں کے حال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی سب اس کو خبر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے تمام نام اچھے اچھے ہیں، سو اسے اسی نام سے پکارو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے یا علیم کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا، اس کا حافظہ قوی ہوگا، ربی زدنی علما کی تلاوت کرنے والے کے علم میں بے حد اضافہ ہوگا۔ ناظرین ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں اپنی رائے اور مشوروں سے بھی ضرور آگاہ کریں کہ کس طرح اسماء الحسنہ کی ویڈیوز کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔